مسیح کا بھید اب انکشاف کیا گیا ہے اور وہی وعدہ غیر قوموں سے بھی کیا گیا ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس پولس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا 3 باب، اس کی 2 آیت سے لے کر 12ویں آیت تک۔ اے بھائیو، تم خدا کے اس فضل کی مختاری سے آگاہ ہوئے ہوگے جو مجھے تمہاری خاطر دیا گیا، کہ وہ بھید مجھے انکشاف سے بتایا گیا۔ چنانچہ میں پہلے اس کا مختصر بیان لکھ چکا ہوں، جسے تم پڑھ کر معلوم کر سکتے ہو کہ میں مسیح کا وہ بھید کس قدر سمجھتا ہوں، جو اگلی پشتوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا، جس طرح اس کے مقدس رسولوں اور نبیوں پر روح سے اب ظاہر ہوا ہے، کہ غیر قومیں مسیح یسوع میں انجیل کے وسیلے سے ہم میراث اور ہم بدن اور وعدے کی ہم شرکت ہوں، خدا کے اس فضل کے انعام سے جو اس کی قدرت کی تاثیر سے مجھے ملا ہے۔ میں اس انجیل کا خادم بنا، مجھے جو تمام مقدسین میں چھوٹے سے چھوٹا ہوں، یہ فضل بخشا گیا ہے کہ میں غیر قوموں کے درمیان مسیح کی بے قیاس دولت کی خوشخبری دوں اور سب پر روشن کروں کہ اس بھید کا انتظام کیسا ہے، جو ازل سے خدا میں، جس نے سب کچھ خلق کیا، پوشیدہ رہا ہے، تاکہ اب کلیسیا کے وسیلے سے خدا کی گوں ناگوں حکمت آسمانی ریاستوں اور حکومتوں کو معلوم ہو جائے، اس ازلی ارادے کے مطابق جو اس نے ہمارے خداوند مسیح یسوع میں کیا، جس میں ہم کو اس پر ایمان لانے سے دلیری اور بھروسے کے ساتھ تقرب حاصل ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی کثرت سے برکت ہو۔ زبور جماعتی جواب: تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے۔ یقیناً خداوند میرا مخلص ہے، میں اطمینان سے ہوں اور نہیں ڈروں گا۔ خداوند ہی میری قوت اور توانائی ہے، اور وہی میرا مخلص ہے۔ تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے۔ جماعتی جواب: تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے۔ خداوند کا شکر کرو، اس کے نام کو پکارو، قوموں میں اس کے کاموں کو مشہور کرو۔ بشارت دو کہ اس کا نام اعلیٰ ہے، خداوند کی مدح خوانی کرو۔ جماعتی جواب: تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے، کیونکہ اس نے عظیم کام کیے ہیں، تمام زمین پر اس بات کی خبر ہو۔ اے صہیون کے باشندوں، خوشی سے للکارو، کیونکہ تیرے درمیان اسرائیل کا قدوس عظیم ہے۔ جماعتی جواب: تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 12واں باب 39ویں سے 48ویں آیت۔ جبکہ ایک آدمی کو بہت کچھ دیا گیا ہے تو اس سے طلب بھی بہت کچھ کیا جائے گا۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، یہ جان رکھو کہ اگر گھر کا مالک جانتا کہ چور کس گھڑی آئے گا تو وہ جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب لگنے نہ دیتا۔ پس تم بھی تیار رہو کہ جس گھڑی تم خیال بھی نہیں کرتے ابن انسان آ جائے گا۔ تب پطرس نے اسے کہا کہ اے خداوند، تو یہ تمثیل ہم ہی سے کہتا ہے یا سب سے؟ خداوند نے کہا، کون ہے وہ دیانتدار اور ہوشیار منتظم جس کو مالک نے اپنے گھر پر مقرر کیا تاکہ پیمانہ گندم وقت پر انہیں دیا کرے؟ مبارک ہے وہ غلام
جسے مالک آ کر یوں ہی کرتا پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مال کا مختار کر دے گا۔ لیکن اگر وہ غلام اپنے دل میں کہے کہ میرا مالک آنے میں دیر کرتا ہے، اور غلاموں اور لونڈیوں کو مارنا اور کھانا پینا اور مست ہونا شروع کرے، تو اس غلام کا مالک ایسے دن آ موجود ہوگا کہ وہ انتظار نہ کرتا ہو، اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو، اور وہ اسے کاٹ ڈالے گا اور بے ایمانوں کے ساتھ اس کا بکھرا کر دے گا۔ بس جس غلام نے اپنے مالک کی مرضی جان کر تیاری نہ کی، نہ اس کی مرضی کے مطابق عمل کیا، وہ بہت مار کھائے گا، مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کا کام کیا، وہ تھوڑی مار کھائے گا۔ بس جسے بہت دیا گیا اس سے بہت طلب کیا جائے گا، اور جسے بہت سونپا گیا اس سے زیادہ مانگا جائے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔